عدالت خواہی خود انسان کے فطرت کا ایک حصہ ہے، لیکن کبھی کبھار ہم ظلم سے نفرت اور عدالت خواہی ان دو مفاہیم میں فرق نہیں پیدا کر پا رہے ہوتے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ ظلم سے نفرت کا حتمی نتیجہ عدالت خواہی نہیں ہے۔ ظلم سے نفرت کا حتمی نتیجہ عدالت خواہی نہیں ہے۔ ظلم سے نفرت انسان کی فطرت کا حصہ ہے، عدالت خواہی بھی فطرت ہے، لیکن اس کے مقابلے پر ظلم سے نفرت کی جو کیفیت ہے وہ شدید ہے۔ لہذا جہاں کہیں پر بھی انسان ظلم دیکھتا ہے، چاہے وہ اس پر ہو کہ کسی اور کے اوپر ہو، اس سے نفرت پیدا کرتا ہے۔ اپنی ذات انوالو ہو جائے تو یقیناً ظلم سے نفرت جو ہے وہ شدید طریقے سے سامنے آتی ہے۔ لیکن کیا ظلم سے نفرت عین اس مرحلے میں مجھے عدالت خواہ بنا رہی ہوتی ہے؟ نہیں۔ عدالت خواہی انسان کی فطرت کا حصہ ضرور ہے، لیکن ایسا حصہ ہے کہ جس کو عقل اور دین کے ذریعے سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ورنہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا ہی ہے ہمارے اندر ظلم سے نفرت تو پائی جاتی ہے، لیکن جہاں عدالت ہمارے ہی نقصان میں جا رہی ہو وہاں پر عدالت کو طلب کرنا یہ مشکل مرحلہ ہے۔ لہذا حق کو حق سمجھ کر طلب کرنا یہ امپورٹنٹ ہے۔ حق جب تک میرے فائدے میں آ رہا ہے تب تک حق کو طلب کرنا یہ الگ کیفیت ہے۔ باطل کو باطل سمجھ کر اس سے نفرت کرنا، ورنہ اگر باطل کہیں میرے فائدے میں ختم ہو رہا ہو تب بھی اس سے نفرت کرنا، کیا یہ میرے فطرت اور اس کے مطابق ہے؟ نہیں۔ لہذا عدالت خواہی حق کو برائے حق طلب کرنا، باطل کو بخاطر باطل رد کرنا، یہ کیفیت اور ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ائمہ جو چیز ہم سے چاہتے ہیں وہ ظلم سے نفرت ہے ایک سٹیج تک، لیکن کافی نہیں۔ ائمہ کو جو چیز ہم سے چاہیے وہ کیا ہے؟ عدالت خواہی، گرچہ وہ عدالت میرے اپنے نقصان میں کیوں نہ جا رہی۔ لہذا علماء نے اس پر بحث کی ہے۔ امیر علیہ السلام 25 سال کے بعد جب لوگ آپ کے دروازے پر آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ یا علی آپ خلافت کو قبول کریں، تو امام رد کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام نے ان کو سمجھایا۔ امام نے کہا کہ تم اس 25 سال کے ظلم سے تنگ ہو کر میرے دروازے پر تو آئے ہو، ظلم سے پریشان ہو کر تمہیں عدالت اور حق کا دروازہ نظر تو آ گیا ہے، لیکن جب میں عدالت قائم کروں گا، تم ظلم سے نجات چاہتے ہو لیکن تم اپنے حق میں عدالت نہیں چاہتے، اس لیے کہ جس وقت میں عدالت قائم کروں گا تو تم عدالت ہی کے سب سے بڑے دشمن ہو گئے۔ اور اب آپ جا کر تاریخ کو دیکھیے، امیر المؤمنین کے مسائل جتنے پیش آئے ہیں ان کی ایک اہم ترین وجہ یہ تھی کہ لوگ علی کی عدالت کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، امیر کے دور میں لوگ جناب امیر کو اشارہ کر کے کہتے تھے یہ شخص اپنی عدالت کی وجہ سے مارا جائے گا۔ اس حد تک وہ واضح تھا لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیے کتنی عجیب مرحلہ ہے، یہ شخص اپنی عدالت کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، لوگ جانتے تھے۔ یعنی کہ اب بڑے واضح طور پر بات سامنے آ رہی ہے کہ لوگوں کے اندر ظلم سے نفرت تو موجود تھی لیکن عدالت خواہی ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ عدالت خواہی عجیب سی چیز ہے۔ میرے حق میں بھی اگر عدالت میرے خلاف جا رہی ہو تب بھی۔ لہذا امیر المومنین علیہ السلام کا جو یہ قول ہے یہ ہمیں اس مقام پر آ کر سمجھ میں آتا ہے۔ ہم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے کہ اگر میں اپنی تلوار سے اس کی ناک بھی کاٹ دوں، اپنی تلوار سے اس کی اگر ناک کاٹ دوں تو تب بھی اس کے دل میں میری نفرت پیدا نہیں ہوگی۔ اور منافق وہ ہے کہ اگر میں ساری کائنات کی دولت لا کر اس کے پیروں میں رکھ دوں تب بھی اس کے دل میں میری محبت نہیں پیدا ہوگی۔ اب یہ جو جملہ ہم سنتے ہیں اس جملے کا معنی کیا ہے؟ عزیزان من، اس کا معنی یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ اگر علی علیہ السلام اس کو اپنی تلوار سے ناک کاٹ رہے ہوں تو وہ کٹتی ہوئی ناک کے وقت میں صرف یہ سوچے گا اگر امیر کی تلوار ہے تو صحیح چل رہی ہے۔ اس مقام کا ایمان چاہیے، اس مقام کی حق طلبی چاہیے، اس مقام کی عدالت خواہی۔ کیا ہیں ہم اس مقام پر کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو نظام بنتا ہے وہ میرے خلاف جانے لگے تب بھی میں امام کو امام مانوں؟ ایسا مومن چاہیے۔ روایات میں ہے، تاریخ نے لکھے بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ایک غلام تھا لیکن مومن تھا، اور مومن بھی واقعاً مومن تھا۔ چوری میں بیچارہ پکڑا گیا اور پھر
جب ہمارے امیر کے سامنے لایا تو سارا میں نے عدالت جاری کرنے کے بعد کہا کہ تم سزا کے مستحق ہو. اس نے کہا مولا سزا کا مستحق ہو, سزا جاری کیجئے. امام نے تلوار اٹھائی, ہاتھ کاٹ دیا. اب کٹا ہوا ہاتھ, کٹی ہوئی انگلیاں لے کر باہر جا رہا ہے, خون بہہ رہا ہے. ایک ناصبی گزر رہا تھا, اس نے گزرتے ہوئے کہا دیکھ لیا علی کی محبت کا نتیجہ, دیکھا تم نے علی کی محبت کا نتیجہ, فلاں کو ماننے والے ہوتے تو ہاتھ نہ کٹتا. اس نے کٹی ہوئی انگلیوں کو دیکھا, اس کی طرف دیکھا, کہا یہی تو علی کی محبت ہے, کہا یہی تو, اسی لیے تو علی سے محبت کرتا ہوں. کہا ہاتھ کٹا ہوا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے, کہا اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اس نے زمین پر عدالت جاری کر کے مجھے قیامت کی آگ سے بچا لیا, قیامت کی سزا سے بتا لیا. تو مجھے جس کے پاس بھیج رہا ہے وہ مجھے دنیا میں بھی ذلیل کرواتا, آخرت میں بھی ذلیل کرواتا. میں اپنے مولا کا شکر گزار ہوں کہ اس نے زمین پر میرے اوپر عدالت کو جاری کر کے قیامت کے دن کی سزا سے مجھے بچا لیا. کیا ہوں میں اس مقام پر کہ امام میرا ہاتھ کاٹے اور اس کے باوجود میرے دل میں علی کی نفرت نہ آئے؟ ہوں میں عدالت خواہی میں اس مقام پر؟ جب ہم امید بشریت کی بات کرتے ہیں, بشریت اپنے وجود میں ظلم سے نفرت رکھتی ہے, لیکن بشریت کو عدالت خواہی سکھانا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اور خود پہلے مرحلے پر ہمیں اور آپ کو اس مقام تک اپنے آپ کو پہنچانے کی ضرورت ہے. ائمہ کی کیسی محبت میرے قلب میں ہونی چاہیے, ایسی محبت ہونی چاہیے. ائمہ کی کیسی معرفت میرے دل میں ہونی چاہیے, یہ معرفت ذہن میں ہونی چاہیے, دل میں ہونی چاہیے کہ اگر امام کا کوئی فیصلہ میرے خلاف بھی ہو جائے تب بھی چونکہ وہ امام برحق ہے, وہ جو کر رہا ہے وہ صحیح. اگر ہم اس مقام پر ہیں, اگر عدالت خواہی کے اس مقام پر ہیں, تو پھر ہمارے وجود سے اس عدالت نافذ کرنے والے کی ضرورت خود بخود تڑپ کی صورت میں سامنے آئے گی. اس لیے کہ ظلم, میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ ظلم سے نفرت ایک مرحلہ ہے, لیکن اگر عدالت خواہی اس انداز سے ہمارے سامنے, ہمارے وجود کے اندر پیدا نہ ہو تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے عدالت خواہی اگر اندر نہ ہو انسان کے وجود کے ایک مرحلے میں, ابھی تک تو ظلم سے نفرت کر رہا ہے, لیکن عدالت خواہی نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ حتیٰ ظلم سے جو نفرت اس کے وجود کے اندر ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے.